بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک واقعات کے معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا۔ انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا۔ یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، بلکہ ایک ایسے صحابی کا عجیب و غریب واقعہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے، اور اس جن صحابی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی۔ آج مدارس میں اسی جن صحابی کی بیان کی ہوئی یہ حدیث بھی طلباء کو پڑھائی جاتی ہے۔ صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ناظرین، جنات کا یہ واقعہ معجزات کی کتاب جامعۃ المعجزات کے صفحہ نمبر 7 پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا، جس کے پاس ایک سونے کا بت تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ ان کی تصدیق نہ کرتے ہوئے اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، معاذ اللہ۔ اب یہ سب ماجرا سن کر لوگ فوراً ولید کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی الفاظ سن جائیں۔ لہٰذا اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بت بول اٹھا کہ اے مکہ والو، جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے۔ اے لوگو، تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر ولی بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ناظرین، اب دل تھام کر سنیے۔ لوگوں کے اس اجتماع سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہہ رہا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن ہوں اور آپ کا غلام ہوں اور مسلمان ہوں، قبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام مفہیم بن عبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ ایک کافر جس کا نام مصفر تھا، وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کر رہا تھا اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا۔ میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے ہی بولا ہے۔ ناظرین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو وہ بڑی مسرت کا اظہار کیا۔ اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی۔ بلکہ ناظرین، دور نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن۔ اس جن کا قد 40 گز لمبا تھا۔ سب لوگ دوڑ کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس بلا سے بچائیں، وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
کہ تم کیوں ڈرتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس ایک آرزو لے کر آیا ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی آرزو ہے؟ اس نے کہا یا رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندھے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت آدم سے 30,000 سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا۔ میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا۔ جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا۔ تو ایک دن میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا۔ میں نے سوچا اس کو قتل کر دوں، تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کر دوں؟ اس نے کہا کیوں؟ تم ایسا کیوں کرو گے؟ تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے، اس کام میں مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ تم آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے، کتنوں کا معذور کیا ہے؟ تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا۔ اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا۔ نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا۔ پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے باندھ دیا۔ میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی۔ میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو، لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میں اپنی قوم کے پاس گیا، لیکن نہ ہی میرا درد گیا، نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا، اور سب بے بس ہو کر چلے گئے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ میں ان کے پاس بھی گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں کھول پائے۔ اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے، لیکن کوئی نہ کھول پایا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا، لیکن انہوں نے بھی کوشش کی، نہیں کھول پائے۔ اوپر سے اللہ کی وحی آئی، اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو، اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے۔ تو میں نے پوچھا اچھا وہ کون ہے جو کھول پائے گا؟ تو انہوں نے آپ کا بتایا۔ تب سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں اور آج جا کر میرا انتظار ختم ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کی قوت بھی واپس آ گئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جاؤ تم آزاد ہو۔ تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں؟ مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے، اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ ناظرین یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جو حضرت شاہ ولی اللہ معتزز دہلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے، انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا کہ واقعی حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے۔ حضرت شاہ صاحب فوراً اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دیے۔ وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی کے باہر پہاڑ کنج کی طرف لے گیا۔ وہاں جا کر ایک پہاڑ کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں۔ تو شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے۔ بادشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں۔ انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے، ہمیں قصاص دلوانا چاہیے۔ حضرت اہل اللہ صاحب سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قصاص نہیں لے سکتے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے، اس مارنے والے سے قصاص یا خون بہار نہیں لے سکتا۔ بادشاہ نے اس جن سے جو اس کی دائیں جانب بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھے۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث شریف ہی ہے۔ جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم دربار میں تھا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا۔ حضرت شاہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے
رہا کر دیا اور مجھ سے قصاص نہیں لیا۔ مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کو دیکھتے ہوئے ہوئی۔ ارشاد اہل اللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی جو تابعی ہو۔ واپس آئے مولانا سید احمد رضا مجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمذی شریف کے درس میں حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے سنائی تھی۔ اس جن کا نام شاہ رش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ ناظرین، حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جب اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے، اس وقت ایک سانپ کا بچہ آیا، اس کو آپ نے مار دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی حیت بدل دی، اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر قصاص نہیں، جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سانپ یا کتے کی شکل میں آ جائے۔ یاد رہے کہ بعض جنات سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو سانپ کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسری قسم وہ ہیں جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں۔ ناظرین، آئیے اب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے رکھے، اور جو لوگ روحانی جسمانی بیمار ہیں، اے اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔